صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی قاعدہ کورس کی کلاس ہے 8۔ مدنی قاعدہ کورس کی کلاس نمبر ہے 8۔ تشدید، سبق نمبر 13۔ تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ اس کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ مشدد حرف حقیقت میں 2 حروف ہوتے ہیں۔ ایک پہلا ساکن، مثال کے طور پہ آپ نے با کے اوپر تشدید دیکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا با اس کے اوپر جزم ہے، دوسرے با کے اوپر وہ حرکت ہے، زبر زیر پیش۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو ہمیشہ نہیں، اکثر ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ پہلا متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا مشدد، تو مطلب تیسرا مشدد اس کا پہلا بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حقیقت میں بھی ساکن ہے، تو 2 ساکن نہیں پڑھے جاتے۔ تو اس کا طریقہ کار پھر یہ ہوتا ہے کہ جو درمیان والا ساکن ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، عموماً چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، با متحرک ہے، اس کے بعد دال ہے، اور تم جو ہے وہ مشدد ہے، تو اب دال کو چھوڑیں، ابت تم کیا پڑھیں گے؟ ابت تم کیا پڑھیں گے؟ ایسا نہیں ہے ابد تم، یہ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے صرف ہجے رواں اس کو پڑھنا ہے، ہجے نہیں کرنے، لیکن ہجے آتے ہوں، اور پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے پہلے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حمزہ تا زبر ات، یہ دیکھیں نا ساکن پڑھا گیا، تا زبر تا پڑھیں، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا اتا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا۔ مطلب اس کو آپ جزم والا جو سبق آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، یہ سبق نمبر 11، پہلے ہم نے مشدد کے 2 کرنے ہیں، پہلے کو ساکن کرنا ہے، اس کا پڑھنے کا طریقہ پیچھے 11 نمبر میں آ گیا۔ اسی طرح اطا 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 پڑھیں، اطا اطا اطا، ازا ازا ازا، ازا، اب اس کو نرم پڑھنا ہے، ازا ازا ازا، ازا ازا ازا۔ آپ دوسرے صفحے پہ آ جائیں، وہاں لکھا ہے ربی، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، کیا پڑھیں گے؟ اب اپنا سٹائل تو بالکل نہیں چلانا نا کہ یہاں ربی، بھئی کیا ہوا ہے، با زیر بی ہوتا ہے لمبا، تو اس کو کرتے ہی نہیں ہے، پھر یہاں کیوں لمبا وہ کر دیا؟ ربی، اس کے بعد والا کیسے پڑھیں گے؟ ربی، کیونکہ با اس کو ہجے اس طرح کریں گے، را با زبر رب، با
یا زیر بی ربی، یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے نیچے دیکھیں آپ واو طا زبر وت تا یا زر تی وت تی نون زیرنی وت تینی۔ مثال کے طور پہ اس کے بعد با ہے تو با کے بعد الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور لام جو ہے اس کے بعد لکھا وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ با کو تا کے ساتھ ملانا، با تا زیر بت تا قاف زبر تک بت تک واو کھڑا زبر وا بت تک وا، اس طرح پڑھنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی یہ پورا سبق آپ دہرا لیں بار بار۔